नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका पूरी टीम की तरफ से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चों की जबरन अगवाकारी और पाकिस्तान में अकलती फिरकों पर बढ़ते जुल्म जबर को लेकर मचे हाहाकार पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में हुकूमती पाबंदियों को लेकर ताजिर तंजीमों में गम गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोच खवातीन की अगवाकारी पर सड़कों पर उतरे इंसानी हुकूक कारकुनान। अकलती फिरकों खुसूसन हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक बना पाकिस्तान। और कारोबार दुश्मन पॉलिसीज पर सरापा एहतजाज पाकिस्तानी ताजिरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि क्वेटा में इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच खवातीन और बच्चों की बढ़ती अगवाकारी के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार किया गया। सीटीडी वाले जो इस वक्त अपना जोर लगा रहे हैं, पहले एफसी था और एजेंसियां सामने थी, लेकिन अब सीटीडी थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है लापता करने में और लोगों के घरों में छापा मारने के लिए। वो इनसे हम कहते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकतें न करें जब तक कि आपको कोई प्रूफ न मिले, जब तक कि आपको कोई सही शवाहिद न मिले। इस तरह आप चादर और चारदीवारी की पायमाली न करें और लोगों पे नाजायज केसेस न बनाएं, क्योंकि जब एक खवातीन खुद कुछ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं तो आप जाके उनको घर से कैसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं? तो उन्होंने पहले आपको ही उड़ाना था। इस तरह की घिनौनी हरकतें बंद करें और खवातीन और चादर और चारदीवारी का पायमाली बंद करें। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जेर कंट्रोल नाम निहाद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के नायब सरबराह मामा कदीर की अपील को अनसुना कर दिया। लेकिन बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोच खवातीन और बच्चों पर बढ़ती बर्बरियत पर इंसानी हुकूक इदारों के दर्जनों रहनुमा क्वेटा पहुंच गए और पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ क्वेटा की सड़कों पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होकर अगवाशुदा लापता बलोच खवातीन के मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करने में पेश रहे। आज हम आपके साथ खड़े हैं अपना सर झुका के, क्योंकि हमें बहुत शर्म है कि हमारा स्टेट, हमारा मुल्क क्या हरकतें करने लगा है। ये कोई नई बात यकीनन नहीं है। बहुत अरसे से बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं और एक वक्त आएगा जब इस जुल्म का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म सहने की भी इंतहा होती है और जब लोग बहुत ज्यादा जुल्म सह लेते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में डिग्री कॉलेज से पैदल मार्च के दौरान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन प्रेस क्लब पर पहुंचे और क्वेटा प्रेस क्लब पर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए CTD की जानिब से रशीदा बीबी और माहल बलोच जैसी बेगुनाह खवातीन की दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में
اغوا کیے جانے کے انسانیت سوز واقعات کو بربریت کی انتہا بتایا۔ یہ ریاست کیسی عجیب ریاست ہے کہ اپنے ہی شہریوں سے بار بار وفاداری کا ثبوت طلب کرتی ہے، اپنے ہی شہریوں سے ان کے حقوق چھینتی ہے، اپنے ہی شہریوں سے، اپنی ہی بیٹیوں سے، اس دھرتی کی بیٹیوں سے چادر چھینتی ہے، اس بیٹی کی اس دھرتی کی بیٹی سے تحفظ چھینتی ہے، اس دھرتی کی بچیوں سے ماں کو چھینتی ہے۔ ایسی ریاست تحفظ نہیں دیتی، ایسی ریاست یقین نہیں دلاتی، اور جب ریاست پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے تو وہ پھر بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عورت آزادی مارچ، آل پاکستان مائنورٹیز الائنس اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جیسی انسانی حقوق تنظیموں کے کارکنوں نے کہا کہ پاکستانی فوج تعلیم یافتہ بلوچ نوجوانوں کو جبراً اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل تو گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہی ہے۔ یہ سچائی بلوچستان کے زیارت شہر میں درجن بھر لاپتہ بلوچ نوجوانوں کو فرضی مقابلے میں قتل کر کے دہشت گرد بتائے جانے اور پھر پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں نشتر ہاسپٹل کی چھت سے 500 سے زیادہ لاپتہ افراد کی مسخ شدہ لاشوں کے انسانیت سوز انکشافات سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بربر چہروں کی حقیقت دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بزدل پاکستانی فوج نے مظلوم بلوچ خواتین اور بچوں کو سافٹ ٹارگٹ کر کے بلوچستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرح علیحدگی کی آگ بھڑکا دی ہے۔ بلوچ غیرت مند قوم کو للکار رہے ہیں، وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، وہ آئین کو مانتے ہیں، وہ قانون کو مانتے ہیں، وہ عدالتوں کو مانتے ہیں، مگر اگر نہیں مانتے تو تم لوگ نہیں مانتے، کیونکہ تم لوگ بغیر کسی قانونی اختیار کے گھروں میں گھستے ہو، چار دیواری کا تقدس استعمال کرتے ہو، وہاں سے ہماری بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو زور اس طریقے سے اٹھا کے لے جاتے ہو۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یہ انتہائی گری ہوئی ذہنیت کی بات ہے۔ یقیناً یہ زمینی سچائی ہے کہ جغرافیائی اور جنگی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سوئی گیس اور سونے چاندی تانبے کی کانوں کی بھرمار کی وجہ سے قدرتی وسائل سے بھی بے حد مالا مال ہے بلوچستان۔ لیکن برٹش حکومت سے 11 اگست 1947 کو مکمل آزادی حاصل کر چکی بلوچستان ریاست پر پاکستان نے 1948 میں فوجی حملہ کر کے جبراً قبضہ جمایا۔ تبھی سے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بلوچستان کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہیں، اور اب تو پاکستان نے سی پیک اور انٹرنیشنل بارڈر پورٹ جیسے منصوبوں کی آڑ میں پورے بلوچستان کو چین کے حوالے کر دیا ہے۔ تبھی تو بلوچ قوم اپنی سرزمین اور قدرتی وسائل پر پاکستان اور چین کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور اس آواز کو دبانے کے لیے پاکستان اور چین کی فوجوں نے بلوچوں کی نسل کشی کی سازشیں تیز کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلا وطن سیاسی و بلوچ قوم پرست لیڈران بین الاقوامی برادری سے بلوچستان میں پاکستان اور چین کی بڑھتی دہشت گردی کو روکنے کے لیے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں خصوصاً ہندوؤں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں ہوئے ہوش ربا اضافے کی۔ حالانکہ پاکستانی حکمران یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی منچوں پر اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق پر مگرمچھ کے آنسو بہانے میں پیش رہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں اقلیتی ہندو فرقے کے خلاف بڑھتے ظلم و زیادتیوں پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں ریاستی پشت پناہی میں پلی بڑھی TTP جیسی ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کے دہشت گرد آئے روز خوفناک حملے کر رہے ہیں،
افغانستان کی طرح پاکستان میں طالبانی نظام مسلط کرنے کے لیے کبھی مسجدوں میں نمازیوں اور کبھی حفاظتی ایجنسیوں کے دفاتر پر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے جارحانہ تیور سے حوصلہ مند شدت پسند تنظیموں نے اقلیتی فرقوں پر ظلم و زیادتیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے لاہور اور کراچی شہروں کی یونیورسٹیز میں ہولی کا تہوار منا رہے اقلیتی ہندو اور سندھی طلبہ پر کیے گئے حملوں سے سامنے آئی۔ اس دل میں جو زخم ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا مارا گیا، ہمیں اس لیے زخم ہے کہ ہمیں ہولی نہیں منانے دی گئی، ہمارے آزادی رائے حق سے ہمیں محروم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ہیں وہ ڈنڈا لے کے الگ سے کھڑے ہیں، جو کہ کوئی 30-35 کی تعداد میں تھے، اور کچھ ہمارے جو سندھی لڑکے ہیں جو ہولی پریڈ ہم سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ بالکل ہی پاس جو ہے نا ہم کھڑے ہیں سائڈ پر۔ ابھی ہم کٹھے ہی ہو رہے تھے، ابھی ہم ساتھ ہی وہاں پر ہو رہے تھے، اچانک ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ہمارے وہاں پر شاپر وغیرہ بیگز میں کچھ ہولی جو کلر وغیرہ پڑے تھے وہ بھی اٹھا کے انہوں نے پھینک دیے، لڑکوں کے اوپر تشدد کیا، ان کو گھسیٹا گیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ کے شدت پسند کارکنوں کی جانب سے مار پیٹ کے یہ انسانیت سوز مناظر دیکھ کر حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اسلامی جمعیت طلبہ اور یونیورسٹیز کی انتظامیہ کے ملازمین ہولی منا رہے ہندو اور سندھی طلبہ کو گھسیٹ کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ نتیجتاً درجن بھر ہندو اور سندھی طلبہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں تھوڑی ریلیجس ایکسٹریمزم زیادہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں یہاں پہ تو میں جب شروع میں آیا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے آپ انڈین ہیں، یہاں پہ آپ انڈین ہیں۔ آج دن تک مجھے کافی ایسے جگہ پہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہوں گے جدھر مجھے اپنی آئیڈینٹی چھپانی بھی پڑی۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی میرا نام کھیت کمار ہے، تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنا کارڈ دکھائیں، آپ اپنا نیشنل کارڈ دکھائیں۔ یار یہ کیا ہے؟ ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے سارے اس پاکستان کی زمین پہ دفن ہیں، سارے ہمارے پاکستان کی زمین پہ دفن ہیں، اور ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم اس دھرتی کو چھوڑ کے جائیں گے۔ ہولی تہوار پر اقلیتی ہندو طلبہ پر حملے اور خون خرابے کے باوجود پولیس نے حسب دستور متاثرہ طالب علموں کی FIR تک درج نہیں کی، اور یونیورسٹیز کی انتظامیہ کی جانب سے بھی ان حملوں کی تردید نہیں کی گئی۔ یہی وجہ رہی کہ اس ظلم و زیادتی اور ناانصافی کے خلاف مائنورٹیز اور انسانی حقوق اداروں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہولی جو ہے وہ اپنے کلاس میٹس ہی تھے سارے سندھی ڈپارٹمنٹ کے، وہ ہم نے جا کر منا رہے تھے، تو ہم نے جب ملا لی اور 10 منٹ بھی ہوئے تھے وہاں پہ، جب ہم فوٹو سیشن لے رہے تھے تو وہاں پہ جمعیت طلباء کے جو 8 سے 10 بندے تھے وہ آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، ہمارے ساتھ گالی گلوچ کی، اور ہمارے اوپر جو ہمارے ساتھی تھے وہاں پہ تشدد کیا، اور وہاں پہ جو وومین تھی، جو گرلس تھی ہماری، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی، موبائل چھینے ان سے، اور وہ ویڈیو جو ریکارڈ کیے تھے وہ بھی انہوں نے وہاں سے ڈیلیٹ کروائے، اور اس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کی کل ہمارے ساتھ۔ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی پرانی ریاستی پالیسی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور، کراچی سمیت پاکستان کی بیشتر یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کی ظلم و زیادتیاں لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے بلوچ، سندھی اور پشتون طلبہ پر اسی طرح جان لیوا حملے کیے جاتے رہے، لیکن پاکستان میں ان حملوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں خصوصاً ہندوؤں کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں
ظلم و زیادتیوں کے واقعات اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ پاکستان میں ہندوؤں کی بستیوں اور مندروں پر حملوں کے حقائق تو اس سے پہلے بھی منظر عام پر آتے رہے، لیکن اب اقلیتی ہندوؤں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی بے حد تیز ہو گیا۔ ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ پاکستان کے سندھ صوبے کے حیدرآباد شہر میں پیش آیا۔ حیدرآباد میں اقلیتی ہندو برادری کے معروف سماجی رہنما ڈاکٹر دھرم دیو راٹھی کو ان کے مسلمان ڈرائیور نے ہی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، شہباز حکومت کی تاجر دشمن پالیسیز کو لے کر کاروباریوں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کے کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر قابو پانا پولیس سمیت تمام حفاظتی ایجنسیوں کے لیے کڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پنجاب صوبے کے پسماندہ ضلع رحیم یار خان میں سرگرم ڈاکوؤں اور دیگر مافیا گروہوں کی جانب سے کاروباریوں اور عام لوگوں کی اغواکاری کے واقعات میں ہوش ربا اضافے سے سامنے آئی۔ یہ گروہ اغوا شدہ لوگوں کو اپنی نجی جیلوں میں قید رکھ کر ان کے خاندانوں سے تاوان کے طور پر بھاری بھرکم رقم وصول کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پنجاب پولیس کی شدید فضیحت ہونے پر CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں کی جانب سے جگہ جگہ چھاپے مارنے کا دکھاوا کیا جاتا رہا۔ دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان میں PIA جیسے منافع بخش سرکاری ادارے کے ملازمین تک کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں، لہذا PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے تقریباً 3 درجن پائلٹس اپنی نوکریوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ سول ایویشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان پائلٹس کے استعفوں کی تصدیق کیے جانے پر PIA کے دیگر سینکڑوں ملازمین نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شدید احتجاج کیا اور اپنی تنخواہیں اور دیگر الاؤنسز فی الفور ادا نہ کیے جانے پر غیر میعادی ہڑتال کی دھمکی دی۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کام بند ہڑتال پر چلے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اسٹاف کی غیر معیاری ہڑتال کے چلتے پورے کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ اس پر کوئٹہ کے مقامی باشندے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین نے بتایا کہ پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ ایسے میں انہیں وقت پر تنخواہیں نہیں ملنے سے وہ اپنے اہل و عیال کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے پا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI نے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبے کی اسمبلیوں کے لیے اپریل مہینے کے آخر میں ہونے والے انتخابات کے مد نظر چناوی ریلیاں تیز کر دی ہیں، لیکن ان ریلیوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ سندھ صوبائی اسمبلی میں PTI کے رکن ارسلان تاج کو کراچی میں ان کی رہائش گاہ سے رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ متاثرہ خاندان اور عمران خان سمیت PTI کے لیڈران نے ارسلان تاج کی گرفتاری کو اغوا کاری بتاتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبے کی اسمبلیوں کے لیے انتظامات کرانے کی تیاریوں کو حتمی صورت دینے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں قبائلی علاقوں کے لیڈروں نے چیف الیکشن کمشنر سے آئندہ انتخابات سے پہلے صاف و شفاف مردم شماری کروا کر نئی حلقہ بندی کرنے کی مانگ کی۔ قبائلی لیڈروں نے کہا کہ ان کی مرضی کے بغیر فاٹا علاقوں کا خیبر پختونخوا صوبے میں جبرن الحاق تو کر لیا گیا، لیکن قبائلی علاقوں میں مردم شماری میں دھاندلیوں کے ذریعے ان کی سیٹیں کم کر دی گئیں۔
अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज को लेकर कारोबारी तबके में बढ़ती बेइत्मीनानी का। यही वजह रही कि APTTA यानी ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से कारोबारियों पर लगाई जा रही पाबंदियों की पुरजोर मुखालफत की। जिंदगी की रफ्तार हो या गाड़ी की, दोनों को चलाने के लिए बेहतर माली हालत की जरूरत होती है, लेकिन मुआशी बदहाली से दोचार पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर रोक लगा रखी है। इससे पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की किल्लत का मसला मुसलसल संगीन हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम और ताजिर बिरादरी तवील अरसे से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी हुकूमत ने तवानाई की बचत करने के लिए कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजारों को जल्द बंद करने का तुगलकी फरमान जारी करके कारोबारी तबके में बेइत्मीनानी और गम गुस्से की लहर में मजीद इजाफा कर दिया है। होना ये चाहिए था कि जिस वक्त हम परेशानी का शिकार हुए हैं तो हम कोई ऐसा इनकलाबी इकदाम करते जिससे मईशत बाहर निकलती और हमारे कारोबारी मामला बेहतर से बेहतर हो जाती। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी हो कि हम इस माशी बहरान से निकल पाएँ। हुकूमत की जो पॉलिसी है, अब आप देखें कि कल एक फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें सूबाई हुकूमतों को पाबंद किया गया है कि तमाम मार्केटें जो है रात को 8:30 बजे बंद कराई जाएँ और रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे रात को बंद हो जाएँ और शादी हो वो भी रात को 10 बजे बंद। हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठ के अगर कराची और लाड़काना और सिंध के फैसले करेंगे तो कैसे हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर जगह का अपना मिजाज होता है। जैसे इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब के अंदर सुबह शादी हो सकती है, दिन में शादी हो जाती है और दिन में ही मामला निबट जाते हैं। नहीं, कराची की जो लाइफ है वो बिजी लाइफ है। कराची में दिन में लोगों को कारोबार करना है, शाम को ही वो अपने शादियों के प्रोग्राम या सोशल एक्टिविटीज़ को जो है वो मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। अगर हुक्मरानों को इतना ही आवाम का दर्द है तो वो अपनी मराद ख़त्म क्यों नहीं कर रही। अरबों लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त में जो दिया जाता है अशराफिया को, बल्कि मैं ये बोलूँगा तमाम वज़रा को, हुकूमती अहदेदारों को, ब्यूरोक्रेसी को, उसको ख़त्म करें। उनको जो गाड़ियाँ दी गई हैं उनको ख़त्म करें। पूरी दुनिया में कहाँ पे सरकारी गाड़ी किसी 17 ग्रेड के अफसर को, 21 ग्रेड के अफसर को कहीं भी नहीं दी जाती पूरी दुनिया में। हम भी पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। आज आपको कौम का दर्द है तो आप फौरी तौर पे जो मराद हैं, जो पेट्रोल जो फ्री दिया जाता है उसको आप बंद करें। जो मुलाजमीन हैं सरकारी या सरकारी इदारों के, जिनको बिजली फ्री दी जाती है, बिजली फ्री यूनिट दिए जाते हैं, उनको ख़त्म करें ना। जब मेरा एक मुलाजिम 20,000 रुपये की तनख्वाह में कारोबार अपना रोज़गार करता है, 20,000 रुपये की तनख्वाह में, वो अपना बिजली का बिल भी देता है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन भी देता है, वो अपने घर का जो है राशन भी डालता है। जब वो कर सकता है तो ये तो लाखों रुपए की जो मराद ले रहे हैं और आप गरीब आवाम पे बोझ डाल रहे हो। रात को 8:30 बजे मार्केट बंद कर दो, ये कहाँ का इंसाफ है। आज होना ये चाहिए था कि आज हम माशी बहरान का शिकार है, हम अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएं। जापान को आप देख लेंगे, जब एटम बम गिरा है उसके बाद जापानी कौम ने क्या किया, उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाए, उन्होंने अपने जो है काम करने के तरीके को बढ़ाए। आज दुनिया में वर्कोलिक कौम कहलाती है जापानी। उनके बल्कि इदारे, उनके सरकारी इदारे इनको बोलते हैं कि आप छुट्टी नहीं, वो आवाम छुट्टी नहीं करती। तो आप जो है आगे जाने के लिए आवाम को ले जाना है, मुल्क को आगे ले जाना है या मुल्क को पस्ती की तरफ ले जाना है। हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई दुश्मन मुल्क के एजेंट हमारे ऊपर सरबराह आ गए। अगर हमारी कौम के लोग हमारे अपने सरबराह होते तो वो तो हमें ये ताकीद करते कि आप काम करें। जो कारोबारी लोग अपना कारोबार बचा कुचा कारोबार लेकर बैठे हुए हैं, उसको आप शाबान और रमज़ान में आप बोलते हैं बंद कर दें, जबकि हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा शाबान और रमज़ान में आधी सेल भी नहीं होगी क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप क्या करें, हमें सुबह शॉपिंग करनी है तो हम अपना कारोबार बंद करके फिर शॉपिंग करने जाएंगे। भाई मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग करानी है, मैंने अपने घर वालों की शॉपिंग करानी है, मैंने अपने कपड़े लेने, तो मैं दुकान बंद करके घर जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद जो मेरे सारे मामला जो घर के उनको निपटा के फिर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा ना, या मैं अपने कारोबार बंद करके चले जाऊं।
تو میری اتنی آمدنی تو نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو تو گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے تو بادشاہ آدمی ہے, انہوں نے تو ایک احکام جاری کر دیا افسر شاہی کا کہ بند کر دو, سب بند ہو جائے گا. IMF نے ہمارے وزیر خزانہ کی جو تجاویز تھی اس کے برخلاف بات کی. IMF نے ان کو یہ کہا, اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اشرافیہ پہ ٹیکس ڈالیں, آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس پہ ٹیکس ڈالیں, نہ کہ عوام پہ بوجھ ڈالیں. IMF اس چیز کے خلاف تھا جو سبسڈی دی جا رہی ہے. IMF نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو بھی مراحت ہیں اس کو ختم کریں. IMF نے ان کو یہ کہا ہے 170 ارب روپے کی جو بچت ہے وہ حکومت اپنے طور پہ کرے, نہ کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ عوام پہ بوجھ. IMF 18% کی بات نہیں کر رہی. جو 18% سیل ٹیکس کیا گیا ہے IMF اس کی بات نہیں. IMF بات کر رہی ہے سبسڈائز ختم کرنے کی. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. یار دو نار خود زالان کوت بن وسیے یار اسمن تلے لگتی یار